راتوں کو اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچاتے پہنچاتے امام حسن کے کندھے پہ بھی ٹھیک بن گئی تھی، اللہ اکبر، اور امام حسین کے بھی اپنے خود کا جی. تو یہ سیرت ہم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم خود کھائے ہیں، پڑوسی محروم ہے، شہر محروم ہے، ہم خود کھا رہے ہیں. یہ شہزادے ہیں کائنات کے، دنیا کے نہیں، کائنات کے. حضور نے فرمایا جنت کے بھی سردار ہیں، یہ دونوں جنت کے بھی سردار ہیں. تو دنیا کی سرداری تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی نا. امام حسین اور امام حسن کی سرداری دیکھنے کے لیے قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا. اللہ اکبر، ان کی سرداری کا حضور نے دنیا کے حوالے سے ذکر نہیں فرمایا، آخرت کے حوالے سے فرمایا. تو انتظار کرو قیامت کا، پھر دیکھو کہ تم سرداری حسین اور حسن کی. ہم نے جو سبق لیا ہوا ہے، حلیم پکا رہے ہیں، مختلف قسم کی ایونٹس کر رہے ہیں، جلوس وغیرہ نکال رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، ایک نمائشی قسم کی تقریبات ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اظہار محبت، جی، اظہار عقیدت، یہ دو چیزیں ہیں. اظہار محبت، اظہار عقیدت الگ الگ. ہر محبت عقیدت نہیں ہوتی، واہ 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 واہ، لیکن ہر عقیدت محبت ہوتی ہے. واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، کیا شاندار بات فرمائی ہے. تو ہم اس خانوادے سے محبت نہیں کرتے، عقیدت رکھتے ہیں. عقیدت وہ ہوتی، محبت ایمان کا حصہ نہیں ہوتی، عقیدت ایمان کا حصہ ہوتی. اس لیے قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى کیوں نہیں کہا؟ الا المودۃ فی القربى. ایسی محبت چاہتا ہوں میں اپنے گھرانے سے جو ایمان کا حصہ ہو، اسے مودت کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اظہار ہیں، لیکن اظہار شریعت کا پابند ہے. اظہار میں آپ لمٹ کراس نہیں کر سکتے. کسی بھی قسم کی تہوار ہو، عید کا ہو، بقرعید کا ہو، یا کوئی بھی تہوار ہو، تو اس میں شریعت کی پابندی از بس ضروری ہے. کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، راستے بند ہوں، اذیت ہو پڑوسی کو، راہ چلتے کو، یا کسی کو بھی آواز کے ذریعے یا کسی عمل کے ذریعے. اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہو سکتی. کہ امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے اگر حلیم پکایا گیا تو بعض لوگ اس کو حرام قطعی جانتے ہیں. جی، شربت پلایا گیا تو حرام قطعی جانتے ہیں. امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، امام حسین کے نام پہ نہیں ہوتا، وہ نام پہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مالک ثواب کا اور عذاب کا اللہ ہے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ میں نے جو یہ شربت پلایا، میں نے جو یہ کھانا کھلایا، میں نے جو حلیم پکایا، اس کا ثواب سب کو پہنچے، امام حسین کو بھی پہنچے، حضور کو بھی پہنچے. یہ تو ہمارا طریقہ ہے، یہ ہے شریعت. اس کو پھلانگنا وہ طاغوتیت ہے، پھر وہ گمراہی ہے. تو حلال چیزیں پکانا، کھلانا، کبھی بھی کربلا کے موقع پہ یا 11ویں شریف کے موقع پہ یا میلاد کے موقع پہ، یہ ایسے ایام ہیں جس پر لوگ متوجہ زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ کھلاتے ہیں. تو انسانوں کو ہی کھلاتے ہیں، پھینکتے تو نہیں ہیں. تو انسانوں کو کھلانا تو ثواب ہے. اور اگر اس کھانے کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو اس کا مطلب اللہ سے ہو گئی، کیونکہ اللہ کی نظر تو مانی نہیں جا سکتی، اللہ کی منت بھی نہیں مانی جا سکتی، لیکن اللہ گارنٹر بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ تم نے یہ مانی تھی، پوری کرنی ہے. مانی تھی بزرگ کے دربار پہ جا کے، اللہ کہہ رہا ہے میں گارنٹر ہوں، اب تمہیں بھاگ نہیں سکتے، تمہیں دیکھ چڑھانی ہوگی، نفل پڑھنا ہی ہوں گے، روزہ رکھنا ہی ہوگا. اب وہ واجب ہو جاتا ہے. وہ منت سے پہلے واجب نہیں ہوتا، وہ نفل ہوتا ہے. اگر منت پوری ہو گئی، میرا بچہ بیمار ہے، اللہ تو اس کو صحت تندرستی دے دے، تو میں یہ بکرا ذبح کر کے، اب اللہ کہہ رہا ہے میں گارنٹر بن گیا، بچہ تمہارا ٹھیک ہو گیا، اب تم پر واجب ہے کہ یہ کرو. تو گارنٹر پھر اللہ ہی ہوگا نا. سبحان اللہ. تو ہم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت، یہ جتنے بھی اور لوگ بھی کرتے ہیں تو شریعت کے حدود کے اندر اگر کرتے ہیں جس سے کسی کو زحمت تکلیف نہ ہو، اور جائز کمائی سے جائز اجزاء پر مشتمل کوئی بھی چیز ہو، وہ حلوہ پوری ہو یا حلیم ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ تو بہت ہی خوشائند بات ہے اور باعث فضیلت ہے، باعث اجر و ثواب ہے.